جی السلام علیکم، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 4 जमात चहारम। कैसे हैं आप सब बच्चे? इंशाल्लाह सब बच्चे ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। चलें बेटा, आप सब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि हम काम को शुरू कर सकें। बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी। आज हमारे लेक्चर की तारीख़ है 19 मई 2021। जमात है चहारम और उन्वान है हमारा आज के और के का इस्तेमाल। टॉपिक है आज हमारा के और के का इस्तेमाल। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक को निकाल लें और अपने पास रख लें। ठीक है, उसको ओपन करेंगे और अपना इंडेक्स लिखेंगे आज का। तो सब बच्चे उर्दू की नोटबुक निकाल लें। मैं दोबारा कह रही हूँ, उसका इंडेक्स साइड ओपन कर लें। टॉपिक है आज हमारा के और के का इस्तेमाल। इस काम को हम पहले भी कर चुके हैं और समझ चुके हैं, पर आज मैं आपको दोबारा इस काम को करवाऊंगी और समझाऊंगी। चलो बेटा, सब बच्चे आज का इंडेक्स लिख लें, तारीख लिख लें और उन्वान लिखें और असाइनमेंट लिखें। इंडेक्स हमेशा आप लिख रहे हैं और हमेशा से लिखते आ रहे हैं, तो अब आपको पता होगा कि कैसे लिखना है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करी, आपके सामने बिल्कुल स्लाइड बनी हुई है, इसको देखते हुए आप अपना इंडेक्स मुकम्मल करेंगे। लिख लीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा। मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। हाँ, अब पेंसिल्स को रख दीजिए नोटबुक के अंदर और लेक्चर को बहुत गौर से सुनिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बताऊंगी। के और के का इस्तेमाल। अच्छा, जो के है वो कब इस्तेमाल होता है, फिर अगली स्लाइड में मैं बताऊंगी कि काफ ए के कब इस्तेमाल होता है। ये जो काफ बड़ी ए के है, ये हमेशा दो इसमों के दरमियान इस्तेमाल होता है और आमतौर पर मलकियत को जाहिर करता है और एक दूसरे से ताल्लुक़ को जाहिर करता है। ठीक है, मलकियत होती है यानी जो आपके उसमें जो आपकी प्रॉपर्टी, मलकियत को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी। आपकी जो प्रॉपर्टी हो, आपकी जो मलकियत हो, उसको ज़ाहिर करता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। ये जैसे मैंने मिसाल बनाई हुई है, मसलन ये जूते अहमद के हैं। अब देखिए, मलकियत आपको ये पता चल रही है ना, जूते किसके हैं, किसकी प्रॉपर्टी है, अहमद के। ये जूते अहमद के हैं। जैसे ये जूते भी इस समय और अहमद भी इस समय नाम है ना, और ये चीज़ है जूते, तो ये जूते अहमद के हैं। अब ये अहमद के ताल्लुक़ को भी ज़ाहिर कर रहा है कि अहमद का ताल्लुक़ किससे है, जूतों से है, और मलकियत भी ज़ाहिर कर रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी है, अहमद की है। ये जूते अहमद के हैं। ठीक है, और बोलने में भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ काफ बड़ी ए के ही इस्तेमाल होगा। दूसरा देखिए मिसाल है, पाकिस्तान के सिपाही बहादुर हैं। अब किसके सिपाही बहादुर है, किस जगह के, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के, अब यहाँ तो आप के तो नहीं लिखेंगे ना कि पाकिस्तान के सिपाही बहादुर है, यहाँ काफ बड़ी है के का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जुमलों की मुनासबत से आपने देखना है और समझ के और के का इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान के सिपाही बहादुर हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि मुझे आपको काफ बड़ी ए के इस्तेमाल का तरीका समझ में आ गया होगा। दोबारा आज जैसे हमने दोबारा समझा है, इसको थ्री में तो हम कर चुके हैं, पर जो बच्चे अगर भूल चुके हैं या जिनके माइंड से स्किप हो गया है, निकल गया है, तो वो इसको पढ़ने के साथ दोबारा समझ लें, एग्जाम्पल को गौर से समझ लें और फिर काम को जो आगे मैं करवाऊंगी मुकम्मल कर लीजिएगा। चले, मैं नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ। ये है काफ़े के। काफ़े के का इस्तेमाल अब मैं आपको बताऊंगी। काफ़े के कब इस्तेमाल होता है, हमेशा दो जुमलों को जोड़ने के काम आता है। इसके अलावा
اس کو 2 یا 3 جملوں میں بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کاف کے ہمیشہ 2 جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ اس کو 2 یا 3 جملوں میں بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو کلیئر کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال میں آپ دیکھیں، مثلاً میری امی کہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک جملہ ہو گیا نا، میری امی کہتی ہیں. اب ہم نے اس بات کو مکمل کرنا ہے نا، تو ہم کاف کے میری امی کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو. اب ہم یہ تو نہیں لکھیں گے میری امی کہتی ہیں کہ، نہیں، کہ ہمیشہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک جملہ یہ ہو گیا. دوسرے جملے کو مکمل کرنے کے لیے، جملے کی سینٹینس کی کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیشہ کہ کا استعمال کرتے ہیں. کہ ہمیشہ سچ بولو. ایک جملہ ہو گیا میری امی کہتی ہیں. اب دوسرے جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہم کہ کا استعمال کریں گے. جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، ہمیشہ 2 جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، 2 جملوں کو مکمل کرنے کے کام آتا ہے. تو یہ ہو گیا میری امی کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو. اب دوسرا جملہ دیکھیں، وہ اتنا مصروف ہے کہ اس سے بات کرنے کی فرصت نہیں. اب ایک جملہ ہو گیا وہ اتنا مصروف ہے. اب دوسرے جملے کو ہم نے مکمل کرنا ہے تو ہم کہ کا استعمال کریں گے. وہ اتنا مصروف ہے کہ اس سے بات کرنے کی فرصت نہیں. بیٹا امید ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دی ہیں، کاف بڑی ہے کے اور کاف ہے کے، ان دونوں کی ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ اس کام کو بہت آسانی سے سمجھ کر مکمل کر لیں گے. چلیں اب سب بچے اپنی نوٹ بک کھول لیں، بچے بچیاں، اور آگے جو میں سلائڈ شو کر رہی ہوں اس کام کو کاپی پہ لکھنا شروع کر دیں. جی، پیج کو پریپیئر کریں، تاریخ لکھیں، جماعت کا کام لکھیں اور دن لکھیں بوتھ. جلدی سے. اب اتنے لیکچر سننے اور کام کے کرنے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کام کو کس طرح کرنا ہے. جلدی سے، میں ویٹ کر رہی ہوں، انتظار کر رہی ہوں. جلدی سے پیج کو پریپیئر کریں، دوسری سائڈ پر مارجن لگائیں. ٹھیک ہے. اور پھر مارجن لگانے کے بعد آپ لوگ عنوان لکھیں گے، کاف ہے کے اور کاف بڑی ہے کے اور کے کا استعمال. اس کے بعد یہ آپ ہمیشہ سے یہ سمبل بناتے ہیں اسٹار کا، اس کو بنانے کے بعد جملہ لکھیں، خالی جگہیں کاف ہے کے اور کاف بڑی ہے کے درست استعمال سے مکمل کریں. دوبارہ میں جملے کو ریپیٹ کر رہی ہوں، خالی جگہیں، یعنی خالی جگہ یہ جو آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے، خالی جگہیں کاف ہے کے اور کاف بڑی ہے کے درست استعمال سے مکمل کریں. ٹھیک ہے. یہ جملہ لکھنے کے بعد آپ پھر جملے کو لکھنا سٹارٹ کر دیں گے. نمبر 1 لکھیں گے اور پہلا جملہ لکھیں گے، اس نے کہا. اب یہ آپ فل کریں گے کہ یہاں پہ کیا آئے گا، کاف ہے کے آئے گا کہ کاف بڑی ہے کے آئے گا. بیٹا اتنی ایگزامپل میں نے سمجھائی ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ خالی جگہوں کو خود پر کریں گے. سینٹینسز بلینک کو آپ خود فل کریں گے، ان بلینکس کو، خالی جگہوں کو خود پر کریں گے یعنی فل کریں گے. ٹھیک ہے. اس نے کہا، اب جو بھی آئے گا یہاں پہ، میرے ابو ڈیش پاس بہت سی کتابیں ہیں. جب آپ سینٹینس کو پڑھیں گے، جملے کو سمجھیں گے،
سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ کیا آئے گا اور یہاں پہ کیا آئے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 شاہد. اب یہ خالی جگہ خالی ہے. ماموں نے عید پھر خالی جگہ ہے دن اسے عیدی دی. اب آپ لوگ بتائیں گے کہ شاہد کے بعد کافے کے آئے گا کہ کاف بڑی کے آئے گا. خود جملے کو پڑھتے اور سمجھنے کے بعد جملے کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ان دونوں کا استعمال کرنا ہے. کافے کے کا اور کاف بڑی کے کا. شاہد ڈیش ماموں نے عید ڈیش دن اسے عیدی دی. ٹھیک ہے بیٹا. یہ 2 جملے لکھے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. چلیں بیٹا 2 جملے لکھ لی ہیں. اب تیسرا جملہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے اندازہ تھا ڈیش تم کہو گے. ٹھیک ہے. اب اس بلینک کو آپ نے خود فل کرنا ہے خالی جگہ کو. مجھے اندازہ تھا خالی جگہ تم کہو گے پھر خالی جگہ میں تمہارے ہی گھر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کافے کے اور کاف بڑی کے کو استعمال کرتے ہوئے جملے کو مکمل کرنا ہے. چلیں جملہ نمبر 4 ہے. میرے بھائی نے بتایا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. میرے بھائی نے بتایا ڈیش اس پھر ڈیش دوست پھر ڈیش نمبر بہت اچھے آئے ہیں. اب جب آپ جملے کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں خود سے ہی آتا جائے گا کہ اس کے بعد کیا آئے گا. بتایا کے بعد کون سا کے آئے گا اور پھر اس کے بعد کون سے والا کے آئے گا. کافے کے آئے گا کہ کاف بڑی کے آئے گا. اور پھر دوست کے بعد پھر آپ سوچیں گے دوبارہ جملے کو پڑھیں گے اور جملے کو سمجھنے کے بعد کہ اور کے کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اب نمبر 5 اور ہمارا آخری جملہ ہے. مرغی ڈیش بچے. اب مرغی ڈیش بچے اس کے بیچ میں کون سا کے آئے گا اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے. ایسے پیارے لگ رہے تھے ایسے پیارے لگ رہے تھے. پھر آپ نے ڈیش میں لکھنا ہے جو بھی کے آئے گا. کافے کے آئے گا کہ کاف بڑی کے آئے گا. اس کو لکھنے کے بعد پھر آپ جملے کو دوبارہ پڑھیں گے. انہیں دیکھ کر دل چاہتا تھا پھر خالی جگہ یعنی ڈیش اپنے گھر لے جاؤں. ٹھیک ہے بیٹا. یہ پراپر بیٹا آپ کی سلائیڈ بنی ہوئی ہے. بلینکس کو میں نے ایمٹی چھوڑا ہے. خالی جگہ کو میں نے خالی چھوڑا ہے تاکہ آپ جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ان دونوں کے کا استعمال کر کے کے اور کاف بڑی کے کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل کریں گے. بیٹا یہ آپ کا آج کا کام ہے. اس کو بہت اچھے سے مکمل کیجیے گا. صفائی کے ساتھ کام کیجیے گا. نیٹ رائٹنگ کیجیے گا اور کام کو ضرور مکمل کیا کریں. ساتھ ساتھ آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا تو تبھی آپ آگے کام نیکسٹ لیکچر پہ جا سکیں گے کر سکیں گے. اچھا کام کو کرنے کے بعد اس کی ریویژن اس کی دہرائی ضرور اپنی رف کاپی پر ضرور کیا کریں تاکہ جو جملے آپ خود سے سوچیں خود سے بنائیں اور ان میں کے اور کے کا استعمال کریں. اس طرح آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہوگی. چلیں بچوں انشاءاللہ امید ہے کہ جو کام میں نے سمجھایا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنے کے بعد اس کو مکمل بھی کریں گے کمپلیٹ بھی کریں گے. چلے بچوں اپنا بہت خیال رکھنا. انشاءاللہ کل کے نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اوکے اللہ حافظ.